پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ ہمارے وطن عزیز کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم اور تشریحات اور تفاسیر وہ بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بنی نوع انسان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اور ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن پر قرآن کریم نازل ہوا اور ہم تک پہنچا، تو قرآن کریم سے ہمارا جڑاؤ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ اعراف کی آیات 204 اور 205 پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے، اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کے آداب تو بتاتا ہی ہے، قرآن سننے کے بھی آداب بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اللہ اکبر، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم سننے کے آداب کیا ہیں؟ سمپل سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ایک نماز پڑھتے ہوئے ہم امام صاحب سے جو جہری نمازیں ہیں ان میں تلاوت سنتے ہیں، تو وہاں بھی کچھ آداب ہیں تلاوت سننے کے۔ نماز کے علاوہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، تو کیا اس کے آداب ہیں، کیا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کسی کمرے میں یا کسی محفل میں یا ٹیلی ویژن پر اگر تلاوت قرآن کریم آ رہی ہے تو ہم اور آپ اسے کس طرح سنیں گے؟ قرآن ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ خواتین و حضرات، قرآن کریم دنیا بھر کے لیے ایک نعمت ہے۔ کیا ہمیں اس نعمت کا احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے چند حقوق ہیں، تو قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے، توجہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگی جائے۔ خواتین و حضرات، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کریم کے الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں یا قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کریم جس کیفیت کو بیان کر رہا ہے، کیا وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ ہم ائمہ کی تلاوت سنتے ہیں، خاص طور پر حرمین شریفین کی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت سنتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رونے لگے، کیونکہ ان کے اندر وہ آیات اتر رہی ہیں، تاثیر سامنے آ رہی ہے۔ تو ہم اور آپ، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہم میں سے بیشتر عربی زبان نہیں جانتے، تو قرآن کریم کی ان آیات کی تاثیر میرے اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہونی چاہیے؟
یہ بھی ہم سوال رکھیں گے آج کے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے رب کو یاد کیجئے صبح و شام۔ یہاں صبح و شام سے مراد کیا 24 گھنٹے ہے، ہمہ وقت بات کی جا رہی ہے، یا جو صبح و شام بیان کیا جا رہا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ دل ہی دل میں بھی، اور زاری کے ساتھ بھی، اور خوف کے ساتھ بھی۔ اللہ اکبر! یہاں خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، زاری کے ساتھ یاد رکھنا، اللہ کو محبت کے ساتھ یاد رکھنا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو مخاطبت ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غافلین میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں لاہور سے، پیام صبح کا لازمی جز۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ اعراف آیات 204 اور 205۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد رکھیے، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ 10 سال، 11 سال یا 13 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم سننے کے آداب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انیک صاحب، یہ سورہ اعراف کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ اعراف جو ایک لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں بنیادی جو اس کا مضمون ہے وہ اللہ کریم نے قانون استبدال اقوام آپ کہہ لیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کس طرح پھر نئی اقوام ان کی جگہ پہ لے آتا ہے. تو 6 اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ کریم نے اس کے اندر فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ جو آخری حصہ ہے سورت کا، اس کے اندر توحید اور رسالت کا بیان ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ ہدایات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو دی جا رہی ہیں. اور ان ہدایات میں اس سے ماقبل کی جو آیت ہے اس میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور قرآن حکیم کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا جو اصل مفہوم ہے، جو آپ کا جو منصب رسالت ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں تو صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں، اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بصائر من ربکم، کہ یہ رب کی طرف سے جو ہے روشن دلائل ہیں. تو قرآن ایک روشن دلیل اور روشن ستارہ، اور پوری دنیا کے جو فہم، شعور اور عقل اور پھر جتنے بھی اذہان و قلوب ہیں ان کو ایک چمک دینے والا اور ان کو بصیرت اور بصارت عطا کرنے والا ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اوپر دنیا کے یہ جو عروج و زوال کا پورا ایک یعنی بنیاد بنتی ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں پہ دیکھ لینا چاہیے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے، اور بہت ساری قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے. گویا عروج و زوال کا جو پیمانہ ہے، جو میزان ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. یوں فرما کہ بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، لیکن کس کے لیے ہدایت، کس کے لیے رحمت، کس کے لیے بصائر؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو قرآن رکھتے ہوں اس کے اوپر ایمان نہ رکھتے ہوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلا حق، جو آپ انٹرو میں قرآن کے حقوق کی بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے، اور اسی سے انسان کو قرآن سے فیض و برکات کے حصول کا انسان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور وہ ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں قرآن حکیم کے آداب بیان کیے ہیں ان آیات کے اندر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی یاد کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور صبح و شام نہیں بلکہ پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک کر لینے سے کامیابیاں عطا ہوتی ہیں. قرآن کے ادب کے حوالے سے یہاں پہ خاص طور پر 3 باتیں یہاں اس آیت میں جو بیان کی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک رویہ تھا کفار مکہ کا جو قرآن حکیم کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے، اور وہ رویہ ایسا تھا کہ وہ اگر آپ قرآن کو اپنے پاس بھی رکھیں اور رویہ ایسا رکھیں تو آپ کبھی بھی قرآن سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکتے، اور قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جو قرآن کے اندر اللہ کریم نے عطا کیا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ کریم نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ کافر یہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو. تاثیر تو ہے، سننے سے پتھروں کے اوپر بھی تاثیر ہے، اور شجر و حجر اور پوری کائنات کے اوپر اس کی تاثیر ہے، تو انسانوں کے اوپر کیوں نہ ہو جو فہم و شعور رکھنے والے ہیں تو تاثیر ہوتی ہے. اس تاثیر سے بچنے کا طریقہ وہ یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا بہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنا کریں، اور والغوا فیہ، اور اس پر شور مچا دیا کریں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. ایک تو تمہارا آواز غالب آ جائے اس آواز کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ تم اس فکر کے اوپر، اس مشن کے اوپر غالب آ جاؤ. یہ 3 رویے تھے جو کفار مکہ نے ایک پالیسی اور اسٹریٹجی کے طور پر اپنائے ہوئے تھے قرآن کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی قرآن سے مستفید ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا. اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن سے قوم یؤمنون میں اگر شامل ہونا ہے، جن کے لیے قرآن یہ رحمت بھی بن جاتا ہے، ہدایت بھی بن جاتا ہے، اس کو سیدھے رستے پر بھی لے جاتا ہے، اپنی لپیٹ میں بھی لے لیتا ہے اور روشنی بھی عطا کرتا ہے، اگر اس کی طرف جانا ہے تو پھر ان 3 آداب کا خیال رکھنا پڑے گا. تم کہتے ہو لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. اس کے جواب میں یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر قرآن پڑھا جائے، جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی پڑھا جائے تو اس کو پورے غور سے کان لگا کے سنو. ایک ہوتا ہے سماع، سننا، سامع یسمع، کہ اس نے سنا.
ایک ہوتا ہے استماع، باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ سے، پوری صلاحیت لگا کر اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ سننا، فاستمعوا لہ، پوری غور سے اور توجہ سے سنو۔ اور دوسرا جو وہ کہتے تھے والغوا فیہ، شور مچایا کرو، فرمایا نہیں، شور مچانے سے وہ سارے آپ کے ہاتھ سے ساری اس کا جو فیوز و برکات نکل جائیں گی، بلکہ یہ کرو وانصتوا، خاموش رہو۔ انصات سے اور استماع سے تمہیں وہ چیز حاصل ہوگی۔ اور وہ جو لعلکم تغلبون والا ان کا ایک مشن تھا، فرمایا لعلکم ترحمون، یہ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر سارے غلبے ملتے ہیں۔ یوں قانون استبدال اقوام میں اور عروج و زوال کے میدان میں قرآن کا جو رول ہے وہ بیان کرنے کے ساتھ گویا انسانیت کو ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بھی کامیاب ہونا ہے تو قرآن کے ان آداب کا خیال رکھے گا تو پھر وہ اس ٹریک پر چڑھ جائے گا جس کے ذریعے سے افراد اقوام بنتے ہیں اور اقوام عروج اور بلندیاں حاصل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے درمیان میں جو بات فرمائی، بڑے اہم بات فرمائی کہ کفار مکہ کا رویہ کیا تھا، شور مچانا، قرآن کریم کو نہیں سننا، قرآن کریم کی تاثیر ان تک نہیں پہنچ پائی۔ لیکن آپ نے ایک بات یہ فرمائی کہ جب قرآن کریم کو سنا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ضرور دل پر اثر کرتی ہے۔ جو کفار مکہ وہ عربی آشنا تھے، زبان سے واقف تھے، ان پر قرآن کریم کی آیات نے اثر نہیں دکھایا، ان لوگوں پر کہ جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں دین کی دولت نہیں تھی۔ لیکن جو لوگ دین کی جانب آئے، اسلام قبول کیا، ان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کھولا۔ سوال آپ کی خدمت میں صرف میرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں تو تلاوت قرآنی کی تو تاثیر ہمارے اندر اترتی ہے، یہ معنی قرآن کی تاثیر ہمارے اندر کیسے اترے؟ دیکھیں جی، اس کا سادہ سا طریقہ ہے، ایک تو یہی جو 3 آداب بتائے گئے ہیں، ان کی اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں، ان کی گہرائی میں جائیں تو وہ سارا جو عملی رویہ ہے، جو پری ریکوزٹ ہے قرآن سے تاثیر حاصل کرنے کا اور قرآن سے استفادہ کرنے کا، وہ سارے کا سارا اسی کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ توجہ سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ اور توجہ سے سننے کے اندر قرآن کا مفہوم سمجھنا اس کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو اس سے پہلے لقوم یؤمنون کی بات ہوئی، اسی وجہ سے جو آپ نے انٹرو میں قرآن کے حقوق کی بات کی، تو قرآن جو ہے 5 حق ہیں اس کے، جب انسان وہ حق دیتا ہے تو پھر قرآن اپنا پورا کا پورا جو خزانہ ہے علم کا، عرفان کا اور روشنی کا، وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ جو 5 حقوق ہیں، سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تیسرے نمبر پر اس کو سمجھنا ہے، چوتھے نمبر پر اس پر عمل کرنا ہے، اور 5ویں نمبر پر اس کو آگے پہنچاتے رہنا ہے۔ لہٰذا یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ 5 چیزیں اگر شامل ہو جائیں تو یہ وہ بنیادی تقاضا ہے اس قرآن حکیم کا جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہمارے لیے یہ نازل فرمایا ہے۔ لیکن جب انسان نہیں بھی اس کی طرف توجہ کرتا تو قرآن ھدی للناس ہے، اس کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی۔ یہ ہدایت صرف اور صرف اراء الطریق والی ہے، راستہ دکھانے والی ہدایت ہے۔ ساری دنیا کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جنت والا ہے، کوئی جانا چاہے تو آ جائے، نہ جانا چاہے تو نہ آئے، لیکن دکھاتا سب کو ہے، ھدی للناس ہے۔ لیکن منزل پہ لے کے جانا یہ ہر شخص کو نہیں لے کے جاتا۔ ایصال الی المطلوب جس کو کہا جاتا ہے کہ منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہدایت کے اندر شامل ہے، اور قرآن یہ کام کرتا ہے، اور عروج و زوال اسی کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے جو آپ کا سوال ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن نے شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں ایک دوہرا احساس لیے ہوئے پڑھتے ہیں۔ وہ دوہرا احساس کیا ہے؟ اس کو قرآن تقویٰ کہتا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اسپیسیفک ٹرم ہے قرآن کی، جو پوری دنیا کے نہ کسی اور نظریے میں ملتی ہے، نہ کسی اور قانون میں ملتی ہے، نہ کسی اور مذہب میں ملتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام نے ایک ایسی شاندار، یعنی دنیا تو ایک انٹینشن ہے، یعنی ارادہ یا نیت، اور دوسرا ایکشن ہے، 2 ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک تیسری چیز ہے جس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ دل میں ایک احساس ہو، ایک پیورٹی ہو، اور وہ احساس کیا ہے؟ اس کی 2 پرتیں ہیں۔ ایک احساس یہ ہے
کہ میری زندگی میں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو سکتا ہے، اور میں ہر اس چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے بچ جاؤں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور دوسری پرت اسے احساس کی یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ گویا ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اس کی خوشنودی حاصل کر لینے کا احساس، یہ تڑپ دل میں ہو کہ اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے کہ میں بچ بچ کے چلنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کر دے، ان آداب کو ملحوظ رکھے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ کے فضل سے یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن اس کو سیدھے رستے پر نہ لے جائے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن پھر لے جاتا ہے اس رستے پر جو سب سے سیدھا رستہ ہے، اس سے زیادہ سیدھا رستہ کوئی نہیں، اور ان لوگوں کو جو قرآن کے مطابق اپنا کردار بنا لیتے ہیں ان کو پھر یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ کے یہاں ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے کہ جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، تلاوت آیات کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے پیغام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تک ابھی نہیں پہنچا۔ اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی عملی تفسیر بن جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی کو پہنچایا، ختم نبوت ہو گئی، اب کار نبوت باقی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کے اس پیغام کو وہاں تک پہنچائے جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا آپ سے جو سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اشارہ آپ نے کیا یہ 5 حقوق کے حوالے سے، لیکن اس کو میں چاہتا ہوں ذرا سا اور کھول دیجئے۔ تلاوت آیات ہو رہی ہے، میں اس کو توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں اور میں خاموشی کے ساتھ بھی سن رہا ہوں۔ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو یہاں مطلوب ہیں، توجہ اور خاموشی۔ لیکن قرآن کریم کے جو معنی ہیں اور قرآن کریم کی جو تاثیر ہے اس کو جاننے کے لیے مجھے قرآن کریم کی آیات سے اپنا ایک تعلق جوڑنا پڑے گا کہ یہ جو آیات، امام صاحب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اور تلاوت ہو رہی ہے اور یہ جہری نماز ہے، تو یہ آیات میرے اندر اتریں، میری توجہ بھی ہے، میں خاموشی سے بھی سن رہا ہوں، لیکن وہ تاثیر میرے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ ارشاد۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور وہ صرف اس کی ظاہری جو صوتی تاثیر ہے اس سے مستفید ہوتا بھی رہا ہو، تو بھی اس کو پھر وہ سیدھا رستہ نہیں ملتا اور اس کے اندر وہ پوری تاثیر آ نہیں سکتی، اور قرآن کا جو فائدہ انسانیت کے لیے راستہ دکھانے کے حوالے سے ہے اس سے وہ کسی بھی طرح فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے بات کی کہ آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت قرآن فرماتے تھے اور خاص طور پہ نماز میں، تو آپ جب کوئی آیات ایسی آتی تھیں جو عذاب کی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رند جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور رک جاتے تھے۔ پھر اسی طرح جب کبھی جنت کا تذکرہ، کوئی اس طرح سے جو خوشخبریوں کا تذکرہ، تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جو جب انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور جڑ جاتا ہے قرآن سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے جتنی بات انیق صاحب اب تک کی ہے اس کو آداب کے حوالے سے دیکھ لیں یا مختلف اسٹریٹجیز کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کو ہم ایک چیز میں پرو دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ اور آپ کی حدیث ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بس قرآن سے جڑ جاؤ۔ اب جڑنا کیسے ہے؟ ظاہر 5 حقوق ہیں، تو ہر اعتبار سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے حسب استطاعت، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے جڑ جائے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے جڑ جائے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جڑ جائے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا شروع کر دے۔ تو جڑنے کی بات ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، بڑی خوشخبری ہے ابشروا، یعنی بہت بڑی کوئی خوشخبری لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بڑے متوجہ ہوئے اور سارے صحابہ کرام نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو انشاءاللہ خوشخبری۔ آپ نے فرمایا نہیں، خوشخبری جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، اور طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، تم سب اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس قرآن کے ساتھ۔ ظاہر ہے قرآن سے جڑو گے تو کیا مطلب ہے، تم اللہ سے جڑ گئے، اور جو اللہ سے جڑ گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ لہٰذا جب اللہ سے جڑ گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو گارنٹیاں عطا فرمائی، دو ضمانتیں عطا فرمائی۔ آپ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر تم جڑ جاؤ گے تو پھر اس کے بعد لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، ایک تو اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے ہرگز، اور دوسرا کبھی بھی برباد نہیں ہوگے، بعدہ ابدا، ابد الاباد تک، ہمیشہ کبھی تم برباد بھی نہیں ہوگے اور گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن سے جڑنے کے بعد انسان کو گویا نہ عملی طور پر، دنیاوی طور پر، اور نہ ہی کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں رہتی، علمی، عملی، فکری، اور پوری جو انسان کو دنیا میں اجتماعی طور پر جو کردار ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے، کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں رہتی اگر وہ قرآن سے جڑ جائے۔ لہٰذا یہ بصائر بھی ہے، یہ ہدا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ رحمت کی لپیٹ میں دینے کے لیے ایک ٹول بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا ٹول بھی ہے۔ لہٰذا وہ جو تاثیر جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اندر آ جائے، وہ اس وقت آتی ہے جب انسان قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ حتیٰ تعلموا ماذا تقولون، کہ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم اگر نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو، اور فرمایا حتیٰ تعلموا ماذا تقولون، کہ جو تم کہہ رہے ہو جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیا مطلب، جب قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتہ تو ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہی نہیں پتہ، اس سے لوگوں نے اور علماء نے باقاعدہ یہ مسئلہ نکالا ہے، حتیٰ تعلموا ماذا تقولون، کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں علم ہو۔ لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس شخص کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ کہنا ذرا سخت بات ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور قرآن خاص طور پر اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھتے ہیں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، اور یہ مستقل عبادت ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی۔ لیکن جو بات ہے اصل، جو اس کا قرآن کا مقصد نزول ہے، وہ ہدایت ہے، اور ہدایت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ آپ نے بڑا اچھا جملہ ایک ادا کیا اس وقت کہ ایک ہوتا ہے صوتی تاثر۔ وہ صوتی تاثر تو ہمارے کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کسی خوش الہان قاری کے تلاوت سنتے ہیں، کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور جو باتیں آپ نے بیان فرمائیں میں اسے ریپیٹ نہیں کرتا وقت بچانے کے لیے، صرف ایک جملہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھی جائے، عبادت کی جائے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو تو اس نماز کا کیا فائدہ۔ لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم اگر سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تب بھی قرآن کریم کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ رہے ہیں؟ ہر نماز میں، بلکہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور وَلَضَّالِّينَ تک جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں، آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ عربی کے ماہر ہیں،
ایک عام آدمی کیا کرے؟ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ قرآن کریم سے جڑاؤ، تو جڑاؤ پیدا کرنے کی حکمت عملی، طریقہ کار وہ کیا ہوگا؟ سادہ سی بات ہے جی، آپ کے پاس کوئی کہیں سے چٹھی آ جاتی ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے خود نہیں سمجھ سکتے تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو سمجھتا ہے، اور اس سے آپ پڑھواتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کا قرآن اتنا کم اہم ہے کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی اور کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی آپ قرآن کے عالم کے پاس نہیں گئے، اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کو، سارے کاموں کو وقت دیتے ہیں، قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ہم پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیں، آدھا گھنٹہ اس کو سوچ سمجھ کر، میں تو بلکہ اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لمبا چوڑا نصاب رہنے دیں، کم از کم کیا قرآن کا اتنا حق بھی ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے ایک آیت روزانہ سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں؟ ایک آیت غور و فکر کے ساتھ پہلے اس کو پڑھیں، پھر اس کو تلاوت کریں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد پھر 2 منٹ کے لیے اس کے پر غور و فکر کریں۔ اگر وہ مختصر تفسیر سے سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو لمبی تفسیر سے پھر پڑھ کے پھر سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی عالم سے جا کے پوچھیں، اور جب پوچھ لیا پورا مفہوم سمجھ آ گیا تو 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے وہ گرہ نہیں کھلتی جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اس پر پھر تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے جو چند دعائیں کی تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ہمیشہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا قرآن جو غور و فکر انسان کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو عروج کی اور جو منصب کے مطابق اس کو عقل بھی عطا کرتا ہے، دانائی بھی عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیں عمر کا انتظام سلطنت آج تک چل رہا ہے، اور یہ وہ کسی کام کو جوڑ رہے ہیں، اپنے عروج کو، اپنی کامیابی کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ مجھے تفکر کی قوت، تفکر کی توفیق عطا فرما۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ایک آیت آپ نصاب مقرر کر لیں، اور روزانہ اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا اچھا ہے، لیکن کم از کم ایک آیت اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم روزانہ ایک آیت سوچ سمجھ کے پڑھ لیں۔ اور باقی جو ناظرہ قرآن ہے وہ آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھ لیں، پورا ربع پڑھ لیں، پارہ پڑھ لیں۔ 1 گھنٹہ اگر قرآن کو روزانہ دے لیں تو قرآن آپ کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے، علمی طور پر، فکری طور پر ہی نہیں بلکہ عملی طور پر۔ آپ کے خاندانی مسائل، آپ کے معاشی مسائل، آپ کے ارد گرد کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے قرآن اس کو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں؟ ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ سادہ سی مثال، آج کل تو ویسے کرکٹ کا بڑا بخار چلتا ہے کہ ایک شخص کو کرکٹر بننا ہے تو وہ صبح سے شام تک اپنے اوقات میں سے کچھ گھنٹے کرکٹ سیکھنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے نکال لیتا ہے۔ اپنا کوئی بھی شوق اسے پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وقت وہ نکال ہی لیتا ہے۔ کسی دوست سے ملنا ہو، اس کا دوست اسے یاد آ رہا ہے تو وہ اپنے دوست کے لیے اپنے انتہائی مصروف ٹائم ٹیبل میں سے کچھ وقت نکال لیتا ہے۔ لیکن کیا قرآن کریم ترجیحات میں ہے؟ کیا اللہ سے قربت ہماری ترجیحات میں ہے؟ کیا اللہ کو، اللہ سے مانگنا، اللہ کے حضور میں رہنا قرآن کے ذریعے، کیا ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں؟ سمپل سی بات یہ ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ کم از کم ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آدمی اپنے اندر اتار لے۔ ڈاکٹر صاحب 1 سال میں آدمی کے اندر تبدیلی، واضح تبدیلی نمودار ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا جائے اور قرآن کریم سے اپنی محبت کا عملی اظہار کیا جائے۔ یہ قرآن کریم۔ انیک صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں یا جس چیز کو چاہتے ہیں کچھ کرنا تو ہم اس کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں،
جی ہاں مجھے یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، ہمارے سارے سننے والوں کو، سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، یہ کسی سبجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی کریکلم ایسا نہیں ہے کہ آپ آپشنل کریکلم لے لیں، آپ نے ایک سبجیکٹ چوز کیا، آپ نے انجینئرنگ چوز کر لی، آپ نے گیم کو اپنا کیریئر بنا لیا، آپ نے ایگریکلچر کو اپنا کیریئر بنا لیا، کسی نے سیاست کو بنا لیا، بنائیں آپ نے جو بھی کیریئر بنانا ہے، یہ زندگی کا نصاب ہے، زندگی کا نصاب، جو انسان زندہ ہے اس کا نصاب قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر وہ کرکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ سیاستدان ہے، اگر وہ اپنی زندگی کا نصاب اللہ کے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں بناتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کا کوئی حق ادا نہیں کیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہم عجیب و غریب خیالات رکھنے والے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن نان پریکٹسنگ مسلم، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ لفظ، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں۔ مسلمان ہوتا کون ہے جو پریکٹسنگ نہ ہو؟ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن سے تعلق نہیں، سمجھتے یہ ہیں مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، اسلامک سٹڈیز والوں کا کام ہے قرآن اور سیرت اور اس طرح کے علوم پڑھنا، حالانکہ یہ کسی سبجیکٹ کا، یہ باقی سبجیکٹس کے جب ایٹ پار رکھ کے انہوں نے جو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور ہر زندہ انسان کا یہ نصاب ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ترجیح نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بقول اقبال کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، کہ قرآن کریم سے جڑاؤ پیدا کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اگلے موضوع کی طرف آئیں، جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بہت یاد آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر اللہ تعالیٰ کے حضور بات فرما رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم چھوڑنے والوں میں ہمارا ذکر نہ ہو، اس فہرست میں ہمارا نام نہ ہو، بس ہماری یہ دعا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کیجئے۔ اب یہ صبح و شام سے مراد ہمہ وقت 24 گھنٹے ذرا واضح کر دیجئے، اور اللہ کو یاد رکھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ذکر کی بات ہوتی ہے تو ذکر کے لفظی معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، اور جب یاد کرنے کے معنوں میں ہم لیتے ہیں تو پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک لفظی طور پر یاد کرنا، زبان پہ اس کا تذکرہ لانا، اور ایک دل میں یاد کرنا۔ تو یہاں جو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اپنے فی نفسک، اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کرو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یاد ہے وہ دل کے اندر، دل کے خشوع، خضوع، حاضری اور دل کی حضوری، اس کے بغیر یاد مکمل نہیں ہوتی۔ وہ یاد نہیں ہے کہ انسان کی زبان پر، ہونٹوں پہ تو نام چل رہا ہو لیکن دل میں اس کی توجہ کسی اور طرف ہو، تو یہ یاد نہیں ہوتی ہے، یاد مکمل نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ جو شخص دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رکھتا، زبان سے اگر وہ کچھ کر بھی رہا ہو تو اس کا ذکر شمار ہی نہیں ہوتا۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال تک کیا، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ وہ مکمل یاد نہیں ہے، مکمل ذکر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذکر سے یا یاد سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں یہاں پہ دونوں طرف جڑی ہوئی ہیں، ایک طرف قرآن جڑا ہوا ہے، دوسرا طرف ذکر میں نماز شامل ہے۔ قرآن اور نماز کا خصوصی تعلق ہے، پھر نماز کا پورے انسانیت کے ساتھ پورا تعلق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نماز قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ پورا دین آپس میں اسی طرح سے مربوط اور جڑا ہوا ہے، یہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کی الگ اہمیت دیکھیں اور کسی چیز کی الگ اہمیت دیکھیں، سب کی اہمیت باہم جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ جب ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ قرآن بھی ہے کہ قرآن کا مطالعہ، قرآن کی جو تلاوت، قرآن کے معنی، مفاہیم جو ہم پہلے ساری بات کر چکے ہیں وہ بھی جڑا ہوا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہے نماز۔
کہ آپ نماز کو اس کے ساتھ جوڑ لیں، اور جب نماز اس کے، کیونکہ یاد جو ہے وہ نماز ہے، اور تیسری چیز ہے کہ عمومی طور پر آپ پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ نکلتے ہیں، آپ نماز مکمل کر کے باہر نکل رہے ہیں تو بھی آپ کو اللہ یاد رہنا چاہیے۔ آپ کاروبار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے نوکری کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ کسی جو حکومتی منصب پر ہیں، آپ عوام الناس میں سے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس ذمہ داری کو ہیں، وہاں بھی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ باہر نکل جاؤ نماز پڑھنے کے بعد اور اپنے اپنے کام کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ لہٰذا تولنے والا تولتے وقت اللہ کو یاد رکھے، اور معاملہ کرنے والا معاملہ کرتے وقت اللہ کو یاد رکھے، اور نوکری پہ بیٹھا شخص اپنی نوکری کرتے وقت اللہ کو یاد رکھے۔ جب یہ پوری زندگی کا گویا ایک نصاب ہے، جیسے قرآن پورا نصاب ہے، نماز پوری زندگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور باقی جو 24/7 زندگی گزارنی ہے وہ بھی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور دل سے بھی اللہ کو یاد انسان کر رہا ہو، اور زبان پہ بھی اس کے اللہ کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا اس کو واضح کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم بڑی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ کو یاد کیجئے صبح و شام۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمہ وقت اللہ کی حضوری میں رہنا۔ اللہ فوراً فرماتا ہے کہ دل ہی دل میں زاری کے ساتھ اور خوف کے ساتھ مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں رہتا ہے۔ بالکل بات واضح ہے، لیکن میں اللہ کو یاد کروں ایک محبت کے ساتھ کہ اے اللہ، میرا تجھ سے ایک تعلق ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ مجھے چاہتا ہے۔ یہاں زاری اور خوف یہاں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو غدو اور آصال کو سمجھ لیجئے کہ غدو جو ہے، یہ آپ نے پہلے بھی سوال میں رکھا تھا، میں اس جواب میں ذکر کرنا بھول گیا کہ غدو جو ہے یہ کہتے ہیں جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ غدو ہوتا ہے، اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک کا وقت آصال ہوتا ہے، یہ اصیل کی جمع ہے۔ لہٰذا غدو کا معنی صبح ہے، ہم کہہ دیتے ہیں عمومی طور پر، اس کا معنی شام کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہم صبح و شام کی بات کرتے ہیں تو بجائے وقت کی تخصیص کرنے کے ہم کہہ دیتے ہیں صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے علماء نے جو صبح و شام کے اذکار کے بہترین اوقات بتائے ہیں وہ اسی لیے بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہترین وقت جو ہوتا ہے صبح کے اذکار وہ جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے کر لیے جائیں، اور بہترین وقت جو شام کے اذکار کا ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا ہے۔ اور اس کو قرآن نے یہ بھی کہا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے، تو یہ اگر آپ اسپیسیفیکیشن کریں گے وقت کی تو ذکر کے لیے گویا یہ بہترین وقت ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طور پر ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ سارے ان اوقات کے دوران کیے جائیں تو یہ بہترین وقت ہے، اور اگر اس دوران نہ بھی انسان کر سکے تو اس کو بہرحال صبح و شام میں کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ایک دائمی اوقات ہے کہ صبح و شام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، اور جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ رہ گئی بات وہ کہ جو سوال تضرعا و خیفہ کا، کہ انسان عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، اور یعنی گریہ زاری کے ساتھ اور ساتھ خوف کے ساتھ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جس ہستی سے محبت کی جاتی ہے اس سے یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ جب میری دنیا آخرت ہر چیز اس ہستی کی رضامندی کے ساتھ منحصر ہے، اسی کے اوپر منحصر ہے، وہ مجھ سے راضی ہوگا تو میری دنیا بھی بنے گی، میری آخرت بھی بنے گی۔ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس کی محبت حاصل کرنی ہے، مجھے ہر دم اس کی رضا پر راضی رہنا ہے، مجھے اس کی خوشنودی کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اصل میں انسان کا ایک محبت کا جو تقاضا ہے، جو پری ریکوزٹ ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ ہمارے جو اس دنیا میں نہیں رہے، 2-2.5 گھنٹے، یہ عملاً واقعہ ہوا کہ 2-2.5 گھنٹے دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ پورا 2-2.5 گھنٹے ایک ہی فکرہ بولے جا رہے ہیں، اور جب وہ مکمل ہو گئے، دعا کر رہے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، دعا مکمل کی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا دعا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا اللہ کو یہ بات بار بار کہ ایک دفعہ وہ بھی یہی بات مجھے کہہ دے کہ جا میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ،
یہ ہے اصل میری کہ جب انسان کو یہ رضامندی درکار ہے تو پھر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے وہ خوف جو انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. نمازیں پڑھتے ہوئے بھی انسان عاجزی میں رہتا ہے. جیسے سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, اور ان کے دل جو ہیں پھر بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ شرابی زانی وغیرہ لوگ, گناہ گار؟ فرمایا نہیں, یہ اہل ایمان ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے یہ ہیں کہ کہیں اللہ کے ہاں ہماری یہ عبادت نامقبول نہ ہو جائے. لہٰذا خوشنودی اور محبت ہی اصل ہے, لیکن اس کی خوشنودی اور محبت سے محرومی اس کے ظاہر ہے جب وہ خوش ہوگا تو ہمیں انعام سے نوازے گا, اور اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں عذاب دے گا. تو یعنی اس خوف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک امید کا چراغ بھی روشن رہتا ہے. بالکل صحیح ہے, اس خوف کے اندر وہ امید ہے. لہٰذا خوف اور امید دونوں جڑے ہوئے ہیں, جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. لیکن یہاں پر امید نہیں بیان کی جا رہی, یہاں صرف خوف بیان کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل, کہ اتنا خوف کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ ساری دنیا جو ہے وہ بخشی گئی ہے, صرف ایک شخص پکڑا گیا ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور امید اتنی کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ سب پکڑے گئے ہیں, ایک شخص بخشا گیا ہے, تو میں امید رکھوں گا کہ میں ہوں. تو الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان اس کے درمیان ہے. لیکن یہاں پہ جو بات کی گئی ہے خوف کی, یہ خوف دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے. اس کی وجہ سے انسان کے دل میں عاجزی آتی ہے. انسان عاجزی کے ساتھ دل میں, اور ظاہر ہے کہ یہ عاجزی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ اللہ کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اور جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف سے, اس کو قرآن نے یوں بھی بیان کیا, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, سورہ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, کہ تم اللہ کو پکارو, خوف کو اور امید کو دونوں کو ساتھ رکھ کر. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور اللہ کی رحمت تو ایسے بہتر سے بہتر کرنے والوں کو قریب ہے, وہ انشاءاللہ بخش دے گا تمہیں, اور رحمت اس کی قریب آ جائے گی. اسی طرح فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جو لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, وہ ان کی پشت جو ہے وہ بستروں سے الگ رہتی ہے. وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ. دل میں خوف ہوتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, اور طمع ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے خوش ہو جائے گا. تو یہ وہ جذبات ہیں جو محبت کا بھرپور مرقع ہیں. اس کے بغیر محبت ہوتی نہیں ہے. محبت جس سے ہوتی ہے اس سے انسان والہانہ لگاؤ بھی رکھتا ہے, اور یہ ساتھ ہی ساتھ دل میں ڈر رکھتا ہے کہ کہیں یہ میرے, جس سے مجھے محبت ہے, جس سے میری زندگی وابستہ ہے, جس سے میری موت وابستہ ہے, جس سے میری آخرت وابستہ ہے, جس سے میری ہمیشہ کی زندگی وابستہ ہے, یہ کہیں ہستی میرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان جو ہیں ان کی یہ جو محبت اور اس طرح کے جو جذبات ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر یوں انسان جڑ جائے تو اسی سے پھر انسان کو تضرع و خیفہ, اس کا مطلب پھر سمجھ میں آتا ہے, اور اس طرح کا بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس سے محبت ہوتی ہے تو یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کی اس آیت پر ہم اپنا پروگرام مکمل کرتے ہیں. آج کا جو ابھی آپ نے تلاوت فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان میں زاری بھی, ان میں خوف بھی ہوتا ہے, اور امید. اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اس کے گمان کے مطابق تعلق رکھتا ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو اہم نکات ہیں وہ سب بیان فرما دیے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار. کوئز, کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ 10 سال,
11 साल या 13 साल। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। वक्त कुरानदाजी का, क्योंकि डॉक्टर हम्माद लखवी साहब कराची में नहीं हैं, लाहौर में हैं, तो डॉक्टर साहब का काम मुझे करना पड़ रहा है और मैंने ये पर्ची निकाल ली। और आज के विनर हैं आयशा अहमद लाहौर से। आयशा अहमद लाहौर से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बंद रखे, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बंद रखे, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहरों पर